اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستشہدوا شہیدین من رجالکم، آیت نمبر 282۔ کل والی ہی آیت ہے، درمیان تک پڑھی تھی۔ واستشہدوا شہیدین من رجالکم، اور تم گواہ بنا لیا کرو، شہیدین دو گواہ، من رجالکم اپنے مردوں میں سے، کہ معاہدات کی یا معاملات کی صرف دستاویز لکھنا یہ کافی نہیں ہے، اور شرعی عدالت میں صرف دستاویز کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا، بلکہ شرعی عدالت میں اعتبار گواہوں کا ہوتا ہے۔ یہ دستاویز تو صرف یاد دہانی کے لیے ہے کہ کہیں گواہ اس معاملے کو بھول نہ جائیں، تو جب دستاویز سامنے ہوگی تو انہیں وہ معاملہ یاد رہے گا۔ اصل ہے گواہ بنانا۔ تو معاملے پر، چاہے وہ قرض کا معاملہ ہو، چاہے کوئی اور معاملہ ہو، دستاویز لکھنے کے ساتھ ساتھ دو گواہ قائم کیا کرو۔ من رجالکم، یہ تمہارے مردوں میں سے ہو، یعنی مسلمان ہو۔ گواہ کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ کسی کافر کی گواہی مسلمان کے حق میں یا مسلمان کے خلاف ان معاملات سے متعلق قابل قبول نہیں ہے۔ تو اپنے مردوں میں سے یعنی مسلمانوں میں سے دو گواہ بنا لو، یعنی دو مردوں کو گواہ بنا لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو مرد نہ ہو، فَرَجُلٌ، تو ایک مرد ہو، وَامْرَأَتَانِ، اور دو عورتیں ہوں۔ ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بن جائیں۔ صرف عورتوں کی گواہی معتبر نہیں، صرف عورتوں کی گواہی اس معاملے میں معتبر ہے جو معاملہ صرف عورتوں سے متعلق ہو، جیسے بچے کی پیدائش، کہ ہاں بچہ اسی خاتون سے پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اس معاملے میں دائی اگر یا نرس جو عورت ہوتی ہے وہ اگر صرف کہہ دیتی ہے تو اس کا قابل اعتبار ہوتا ہے۔ عام معاملات میں صرف عورتوں کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے۔ دو مرد ہونے چاہیے یا ایک مرد اور دو عورتیں، ممن ترضون من الشہداء۔ تو اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، ممن ترضون من الشہداء، ان گواہوں میں سے جن پر تمہیں اعتماد ہو۔ یہ گواہوں کے لیے دوسری شرط ہوئی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ گواہ مسلمان ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ قابل اعتماد ہو معاشرے میں، یعنی دوسرے لفظ میں وہ نیک صالح ہو، قابل اعتماد ہوں، اور عام معاشرے میں ان پر اعتماد کیا جاتا ہو۔ یہ نہیں کہ وہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی کو جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ گواہ نہ ہو، جس کو فقہی اصطلاح میں عادل کہتے ہیں، کہ دو گواہ ہوں اور دونوں عادل ہوں۔ تو ایک مرد ہو اور دو مرد گواہ ہوں، یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہ ہوں۔ عورتوں کے معاملے میں دو کیوں قرار دیا گیا، یعنی دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے قائم مقام کیوں قرار دی گئی؟ اس لیے کہ ان تضل احداہما، کہ ان دو عورتوں میں سے ایک اگر بھٹک جائے، بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو وہ دوسری اس کو یاد دلا دے۔ کہ خواتین کے معاملے میں عموماً یہ صورتحال ہوتی ہے کہ مردوں کے مقابلے میں خواتین ناقص العقل ہے، تو یہ امکانات ہیں کہ وہ خاتون اس معاملے کو بھول جائے اور جو گواہی ہے وہ صحیح طور پر نہ دے سکے معاملے کو بھولنے کی وجہ سے، تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ تو صرف اس وجہ سے خواتین ایک نہ ہو بلکہ دو ہوں۔ تو یہ گواہوں کی مقدار ہے شرعی نقطہ نگاہ سے، کہ دو مرد ہو یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں۔ زنا کے معاملے میں پھر یہ گواہی کا اعتبار شریعت نے تھوڑا سخت رکھا ہے،
کہ 4 گواہ ہونے چاہیے اور چاروں کے چاروں مرد ہونے چاہیے۔ کوئی عورت زنا کے معاملے میں اس کی گواہی کا اعتبار نہیں۔ جتنا زنا کی سزا سخت قرار دی ہے، اتنے ہی اس کے ثابت ہونے کے لیے جو سلسلہ ہے، جو وہ ہے طریقہ ہے، وہ بھی سخت رکھا ہے کہ 4 مرد گواہی دے دیں۔ یہ گواہوں کی مقدار ہے۔ آگے گواہوں کے معاملے میں یہ حکم ہے کہ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہ انکار نہ کرے جب ان کو بلایا جائے، کہ گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جاتا ہے، لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ہاں یہ معاملہ تو تمہارے سامنے ہوا ہے، تم میں سے کوئی آ کر میرے حق میں عدالت میں گواہی دے دے، تو گواہی سے انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عدالتی نظام کا دار و مدار گواہوں پر ہے، شرعی عدالت کا دار و مدار گواہوں پر ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ کئی جھگڑے اور کئی معاملے سلجھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک گویا کہ شہری خدمت ہے، گواہی دینا ایک شہری خدمت، تو اس شہری خدمت سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہ انکار نہ کرے جب ان کو بلایا جائے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور تم ان معاملات کو لکھنے سے اکتاؤ نہیں کہ معاملات ہو رہے ہیں تو ہم کتنے معاملے لکھیں، تو ان لکھنے سے اکتاؤ نہیں۔ صغیراً، چاہے وہ معاملہ چھوٹا ہو، او کبیراً، یا بڑا ہو، الی اجلہ، وقت مقررہ تک، یعنی وقت مقررہ تک کسی معاملے کو لکھنے سے اکتاؤ نہیں، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کیونکہ اسی سے جو جھگڑے ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، ان کا سدباب ہو سکتا ہے، اور یہ نہ لکھنے کی وجہ سے لڑائی جھگڑے پنپ سکتے ہیں۔ تو اس لڑائی جھگڑے کو ختم کرنا ضروری ہے، اختلاف کو ختم کرنا ضروری ہے، تو اس لیے اکتاؤ نہیں بلکہ لکھ لیا کرو معاملات کو۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ لکھنا اقسط عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ انصاف کو قائم کرنے والا ہے، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے، کہ گواہ بھی جب دیکھیں گے لکھے ہوئے کو تو انہیں یاد آ جائے گا کہ ہاں اصل معاملہ کیا تھا، تو درست گواہی ہو جائے گی۔ یہ فائدہ بھی ہے کہ یہ زیادہ انصاف، قرین انصاف ہے، اور گواہی کو کسی بھی غلطی سے بچانے والا ہے یہ لکھنا معاملے کا۔ وَأَدْنَىٰ اللہ ترتابو، اور زیادہ قریب ہے اس بات کا کہ تم شک اور شبہ نہ کرو، شک اور شبہ سے بھی یہ لکھنا یہ دور لے جانے والا ہے، تو اس لیے لکھا کرو اور اس لکھنے سے اکتاؤ نہیں کہ لکھنے والا کہیں کہ میں لکھ کے نہیں دے سکتا، کون لکھے، اور جس کے لیے لکھ کے دینا ہے وہ کہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے، تو اکتانا نہیں چاہیے، اس میں فائدے ہیں۔ الا ان تکون تجارتا حاضرتا، ہاں اگر دست بدست تجارت ہو، ہاتھ در ہاتھ تجارت ہو، نقدی لین دین ہو، دست بدست لین دین ہو، تدیرونہا، جو تم باہم کرو، دست بدست، تدیرونہا بینکم، جو تم آپس میں کر لو، دست بدست لین دین ہو، تو فلیس علیکم جناح الا تکتبوہا، تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم اس کو نہیں لکھتے ہو، کیونکہ عموماً ہاتھ در ہاتھ لین دین میں زیادہ اس طرح کی جھگڑے، لڑائی جھگڑے پیش نہیں آتی، تو لہذا اگر نہ وہاں ہاتھ در ہاتھ لین دین ہے، ادھار نہیں ہے، تو مستقبل کے وعدے پر وہ منحصر نہیں ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اگر نہ لکھ دو۔ لیکن پھر بھی اگر دست بدست ہو، پھر بھی وَأَشْهِدُوا، گواہ قائم کیا کرو، اذا تبایعتم، جب تم باہم لین دین کرو۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ جو کوئی چیز بیچنے والا ہے نقدی، وہ کہے کہ ہاں مجھے تو اس کی قیمت نہیں ملی، تو گواہ ہوں گے تو گواہ گواہی دیں گے کہ بھئی ہمارے سامنے اس کی قیمت تو ادا کر دی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ جو لینے والا ہے وہ کہے کہ مجھے جو چیز آپ نے دینی تھی وہ آپ نے دی ہی نہیں، تو گواہ ہوں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بتا دیں گے کہ بھئی آپ نے دے دی تھی۔ وَأَشْهِدُوا اِذَا تَبَایَعْتُمْ، جب تم باہم معاملہ کر لو تو گواہ قائم کیا کرو، یعنی نقدی معاملہ ہو تو اس میں بھی گواہ قائم کیا کرو، اگرچہ نہ لکھتے ہو تو نہ لکھو، لیکن گواہ قائم کیا کرو۔
ولا युज़ार कातिब वला शहीद, और तकलीफ़ ना दी जाए किसी कातिब को और किसी गवाह को। ये नहीं कि कातिब को हमने हुक्म दे दिया कि वला यअब कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाहु फलयक्तुब, कातिब लिखने से इनकार ना करे। गवाह के बारे में हमने कहा कि वला यअब शुहदाउ इज़ा मदउ, गवाह गवाही देने से इनकार ना करें। तो इसमें ये ख्याल होना चाहिए कि कातिब और गवाह को तुम तकलीफ़ न पहुंचाओ, कि वो कातिब हैं, उसके दूसरे काम हैं और हज़ारों लोग उसके पास आ रहे हैं कि भाई लिखना है, तो ये उसको तकलीफ़ पहुंचाना है। तो अगर वो कहता है कि ठीक है मैं दूसरे काम छोड़ देता हूँ, ये लिखने का ही करता हूँ, लेकिन मुझे इतनी फ़ीस आपने देनी है तो दे दो इसको फ़ीस, उसके भी ज़रूरियात हैं। तो अगर फ़ीस उसको नहीं देते हो और उसको मजबूर कर देते हो कि नहीं तुमने लिखना ही है दूसरे अपने कामों को छोड़ के, तो फिर ये होगा कि ये उसको ज़रर पहुंचाना हो, तो ये ऐसा ना करो। गवाह है, वो गवाह को आप अदालत में ले जाते हो, आने का कहते हो और ये बात पेश करते हो कि कुरान में कहा है वला यअब शुहदाउ इज़ा मदउ, लेकिन आने जाने का न तुम उसे किराया देते हो न ख़र्चा देते हो, या उसको मजबूर कर रहे हो कि उसका कोई ज़रूरी काम है और उस ज़रूरी काम से उसको उठा के ले जा रहे हो। या आजकल का जो सिलसिला है कि किसी मामले में गवाह बनना गोया कि मुसीबत अपने सर में लादना है, कि रोज़ पेशियाँ हैं, रोज़ आपको बुलाएं कि भाई आप इस मामले के गवाह हैं, रोज़ थाने में आप रिपोर्ट करवा लें, आपकी पूरी जो है ना वो ज़िंदगी के काम काज उससे मुतासिर हों, तो ये ज़रर है, ये नहीं होना चाहिए। तो अगर आज जिस तरह के गवाहों को वो पहुंचाया जाता है, मुख्तलिफ बहुत किस्म की तकलीफ़ पहुंचाई जाती है, तो उस सूरत में अगर कोई इनकार करता है कि मैं इस मुसीबत को कैसे अपने सर लूँ, तो उसे इस इनकार की इजाज़त है और वो गुनहगार नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा है कि मामला वो समझता है कि मेरी गवाही देना ज़रूरी है, बावजूद ये कि मुझ पर ये मुसीबत की तरह ही है, लेकिन ये कि मैं अल्लाह के लिए रज़ा के लिए गवाही दे, तो उसके लिए ज़ाहिर है सवाब तो हो गई। लेकिन अगर इस तरह के मामलात हैं जिस तरह के आजकल गवाहों के साथ ऐसे, और इसी वजह से आजकल इंसाफ बहुत कम मुयस्सर होता है और बहुत मिले भी तो बहुत देर से ताख़ीर से मिलता है। वजह उसकी ये है कि गवाहों को तंग किया गया, तो अच्छे शरीफ लोग गवाही देते ही नहीं है किसी मामले में, तो फिर वही वो किराए के गवाह उन्हें मुयस्सर आ जाते हैं, तो इंसाफ का बेड़ा गर्क। इंसाफ को अगर आपने जल्दी फराहम करना है और ठीक इंसाफ फराहम करना है तो आपने इस सिलसिले को ख़त्म करना होगा। गवाहों के लिए आपने आसानियाँ पैदा करनी होगी, उनके लिए मुश्किलात को ख़त्म करना होगा। और यही था कि जब इंसाफ का बोल बाला था इस्लामी सल्तनतों में, तो वहाँ यही था कि गवाहों के लिए आसानियाँ थी, गवाह आ गए, गवाही दे दी और जज ने उसकी गवाही सुन ली और फैसला हो गया, ख़त्म हो गया, एक दिन में मामलात निपटा दिए जाते थे। यहाँ तो सालों लग जाते हैं। वजह वही है कि कोई गवाही नहीं देता, गवाही कैसे दे दे, उसको एक मुसीबत में मुब्तला कर दिया जाता है। तो इसलिए वला युज़ार कातिबुन वला शहीद, कातिब को भी तकलीफ़ न पहुँचाई जाए, गवाह को भी तकलीफ़ न पहुँचाई जाए। व इन तफ़अलू, अगर तुम ऐसा करते हो कि कातिब को तकलीफ़ पहुँचाते हो, गवाह को तकलीफ़ पहुँचाते हो किसी भी सूरत में, फ़इन्नहु फ़ुसूक़ुम बिकुम, तो ये तुम्हारे लिए गुनाह होगा। वत्तक़ुल्लाह, लिहाजा अल्लाह से डरो, इन सारे मामलात में अल्लाह से डरो, कहीं पर लिखने में कमी बेशी ना करो और गवाही देने में जब आसानी हो तो इनकार ना करो। कातिब के लिए आसानी है तो वो इनकार ना करें, और ये कि कातिब को तकलीफ़ ना पहुँचाई जाए, गवाह को तकलीफ़ ना पहुँचाई जाए, लिखने में ख़यानत न कर ली जाए, गवाह मुकर्रर कर लिए जाए। ये सारे मामलात अल्लाह के अहकामात हैं, तो अल्लाह के अहकामात के मामले में अल्लाह से डरो। व युअल्लिमुकुमुल्लाह, ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह तुम्हें तालीम दे रहा है, तुम्हें एजुकेट कर रहा है और तुम्हें बता रहा है कि एक बावकार मुआशरे में, एक मुनज़्ज़म मुआशरे में मुआशरती उसूल क्या होते हैं, तो अल्लाह तुम्हें सिखा रहा है, तो ये तो एहसान है, इसका शुक्र कर लो। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ का खूब जानने वाला है कि कौन सही गवाही दे रहा है, कौन सही लिख रहा है, कौन सही लिखवा रहा है और कौन ख़यानत कर रहा है और कौन अल्लाह के अहकामात पर अमल दरामद कर रहा है। इन सब चीज़ों को अल्लाह जानते हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़।